बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामुअलैकुम। मज़दलफ़ा पहाड़ पर धारीदार सफ़ेद चादर। रात ख़त्म होने को है। चंद साआतें, चंद घड़ियाँ मज़ीद बाकी हैं। बंदगाने खुदा की आमद जारी है। स्टेशन से हर लम्हे गाड़ियों की आमद और रवानगी के ऐलानात हो रहे हैं। सऊदियों ने पहाड़ों को काट कर मेट्रो ट्रेन चलाई है। इस पे अरबों डॉलर खर्च किए ताकि हाजियों का मिना से अरफात और अरफात से मज़दलफ़ा और फिर मिना का सफ़र आसान रहे। इश्को मस्ती जज्बे से सरशार डायरी पढ़कर अगर आप में अर्ज़ मुक़द्दस आने की आरज़ू पैदा होती है और अल्लाह आपको वहाँ ले जाता है तो वहाँ के चप्पे चप्पे को, वहाँ की फ़िज़ाओं, हवाओं, पहाड़ों को, इस साइल का, इस गदा का सलाम पहुँचाना ना भूलिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाज़िरी हो तो आपसे दस्ते बदस्ता गुजारिश है कि इस खासकार का सलाम ज़रूर पहुँचाइए। इसके दर पे पड़ा रहने से कुछ मिलता है। दुनिया का कोई और मज़हब, कोई और मजहबी त्यौहार ऐसी नज़ीर पेश करने से कासर है कि 30-40 लाख बंदगाने खुदा खुले आसमान तले, पहाड़ों पर, रेतली ज़मीन पर और सड़कों पर बैठे अपने रब को याद कर रहे हैं। यूं यूं नमाज का वक़्त करीब आता जा रहा है। हजूम की सारी तवज्जो वज़ू पे है। जहाँ जहाँ जगह मिलती है पानी लेकर सड़क पर वज़ू कर रहे हैं। आस पास की कोई परवाह नहीं। छींटे उड़ रहे हैं, कपड़ों पर पड़ रहे हैं। अस्मा तो 2-3 दफ़ा आकर कह चुकी है कि आपके कपड़े ख़राब हो रहे हैं, इधर से उठ जाएं। उठकर वज़ू के लिए पानी लेने की कोशिश की, वहाँ लाइन लगी हुई थी। बड़ी मुश्किल से जगह मिली। इंडियन बाबा बोला, हाजी पहले पानी मुझे दो। अम्मा ने लोटा पकड़ा दिया। एक बीबी ने बोतलें आगे कर दी, दूसरी ने अपना जग। सबको पानी देकर पानी लिया और वज़ू किया। फजर की नमाज मज़दलफ़ा के वसी और ईज़ मैदान में लोगों ने टुकड़ियों की शक्ल में अदा की। नमाज के बाद अब अगली मंजिल की तैयारी है, क्योंकि हुक्म है कि जब सफेदा सहर नमूदार होने लगे तो मज़दलफ़ा छोड़ दें। ट्रेन में बैठें तो खिड़की से बाहर हद्दे निगाह तक पहाड़ों, सड़कों और हर तरफ लाखों सफ़ेद ज़र्रे और काले पैरहन रेंगते सरकते नजर आ रहे। अभी सफेदा शहर पूरी तरह नमूदार नहीं हुआ। पूरा मज़दलफ़ा शहर रोशनियों से नूर बना हुआ है, मगर दौरे मज़दलफ़ा के पहाड़ों की चोटियों से लेकर नीचे तक सफ़ेद और काले, पीले और नीले ज़र्रात रोशनी में मज़ीद सफ़ेद और रोशन नज़र आ रहे हैं। मुज़दलिफ़ा पहाड़ ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है, जिस पे काली, पीली, नीली, स्याह धारियाँ बनी हुई हैं। सफ़ेद चादर वाले ज़र्रात कफन पोश हजाज हैं और नीली पीली धारियाँ मुख्तलिफ रंगों के पैरहन पहने नेक दिल, नेक सीरत, मुक़द्दस बीबियाँ हैं। पहाड़ की चोटी से लेकर नीचे तक सफ़ेद चादर ने ताहद्दे निगाह सारे मुज़दलिफ़ा पहाड़ को ढांप लिया है। पहाड़ नज़र नहीं आ रहा, मगर आहिस्ता आहिस्ता रेंगते सरकते और चलते ज़र्रात नज़र आ रहे हैं। मेट्रो ट्रेन पहाड़ों के बीचों बीच रवा दवा है। सामने सूरज निकलने का खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है। पहाड़ों की ओट से सर उठाता और आहिस्ता आहिस्ता निकलता और सुनहरी शुआएं बखेरता सूरज बहुत ही प्यारा और भला लग रहा है। यहाँ के सारे मंजर, सारे रास्ते खुशकुन और मुतासर करने वाले हैं। मिना 11 में ज़रा सी देर के लिए ट्रेन रुकी तो अरबों का पूरा दस्ता ट्रेन में घुस आया, जो हर एक को ताव बाला करने पे तुला हुआ था। इंडियन हाजी ने कहा, आपने मजबूत रहना है ताकि मेरी औरतें धक्का लगने से महफूज रहें। अल्लाह ने हिम्मत दी। ट्रेन का दरवाज़ा बंद हुआ तो ग्रुप के लीडर ने हमें खूब सलावातें सुनाई। क्यों मेरे साथियों को घुसने नहीं दिया? जुमेरात में लाखों का हजूम है, लाखों ट्रेन पर आए हैं और बाकी गाड़ियों पर या पैदल आ रहे हैं। साथियों का इंतजार करने के लिए शाह साहब ने जुमेरात स्टेशन के बाहर बैठा लिया है। लोग आते जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। लोग लाखों लोग हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का कलमा फिर बुलंद हो रहा है। अल्लाह की तस्बीह हम्दो सना बयान की जा रही है। सब खुश हैं कि अल्लाह ने अपने हजूर हाजिरी की तौफीक दी, अपने दर पे बुलाया। धूप निकली हुई है, गर्मी है, पसीने आ रहे हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है जिसने हज के अभी तक तमाम मनासिक सही तौर पर अदा करने की तौफीक अता फरमाई।
آج شیطان کو کینکریاں مارنی ہیں، پھر قربانی کرنی ہے، اس کے بعد حلق جانی سر منڈوانا۔ مزدلفہ میں قیام کی حکمت۔ مزدلفہ میں ٹھہرنا حج کا اہم مناسک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، مگر اس کی اصل حکمت وہاں مزدلفہ کے وسیع و ریز میدان میں کھلے آسمان تلے پہاڑوں کے سائے میں رات گزار کر سمجھ آئی۔ مزدلفہ میں رات کا قیام سارے فرق مٹا دیتا ہے۔ منا اور عرفات کے برعکس مزدلفہ میں کسی طرح کے کوئی خیمے نہیں ہوتے۔ یہاں تو کھلا آسمان ہے، ریتلی سرزمین ہے، پتھریلے نکیلے چٹیل بے آب و گیا پہاڑ ہیں۔ یہاں سارے کفن پوش احرام کی 2 چادروں میں ملبوس اور اپنے اپنے پیرہنوں میں ملبوس عفت و آب خواتین پہاڑ کے اوپر، پہاڑ کے نیچے، کھلے آسمان تلے ایک چادر یا چٹائی بچھائے اللہ کے حکم کی تعمیل اور نبی کی سنت کی پیروی میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ مزدلفہ میں قیام اصل میں انسان کی برابری اور مساوات کا مظہر ہے۔ اللہ نے سب انسانوں کو ایک جیسا پیدا کیا ہے، سب برابر ہیں۔ جس طرح رحام پہن کر سارے عازمین حج کفن پوش ہوئے تھے، رنگ و نسل، امیری غریبی، عہدے حیثیت مرتبے کے سارے فرق مٹ گئے تھے، اسی طرح مزدلفہ میں پہنچ کر بھی سارے فرق مٹ جاتے ہیں۔ سب اس کی سرکار میں پہنچ کر ایک ہو جاتے ہیں، نیک ہو جاتے ہیں۔ حج برداشت ہے۔ حج میں مشقت بھی ہے، برداشت بھی ہے، ہمت سے کام لینا پڑتا ہے۔ راستے کی سختیوں، تکلیفوں، پریشانیوں کو خندہ پیشانی اور صبر کے ساتھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ راستے میں مشکلات بھی آتی ہیں، سختیاں بھی آتی ہیں، ساتھی بچھڑ جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، ملتے نہیں، 1-2 دن بعد ملتے ہیں۔ اللہ دیا کی بیگم 2 دن سے زیادہ گم رہی، وہ ذرا پریشان نہ ہوا اور کہا خود ہی آ جائے گی۔ میں کیا کروں، وہ خود آ بھی گئی۔ ان سب باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے صبر، خندہ پیشانی، ہمت، بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے، بغیر کسی کو ایذا دیے، دوسروں کا خیال کر کے، ساتھیوں کی خاطر قربانی کر کے، ہر ایک کے کام آ کر، دوسروں کی خدمت کر کے حج کر لیا جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا حج مقبول اور معبر ہوتا ہے، گناہ دھل جاتے ہیں اور درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ مزدلفہ سے آ کر اسٹیشن پر بیٹھے ہیں، گرمی بڑھتی جا رہی ہے، شیطان لائن کو کنکریاں مارنی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سب کے سب بھاری بیگ ہیں، کہیں بیگوں کی وجہ سے جانے سے روک نہ دیا جائے۔ طارق شاہ کی واضح اور غیر وہم ہدایت کے باوجود ہمارے سمیت تقریباً سب نے اپنی مرضی کی، اسما نے بھی اور ہم نے بھی بھاری بیگ بنا لیا، چیزیں زیادہ رکھ لیں، مجبوری تھی، دوائیاں رکھنا ضروری تھا، کیونکہ اس پاک سرزمین پہ اللہ نے اپنے بندوں کی خدمت کا جو موقع دیا تھا اسے جاری رکھنا تھا۔ بڑے بیگ کی وجہ سے سارے راستے پریشانی رہی، میلوں کا سفر، بھاری بوجھ اور احرام مشکل سے اٹھاتے رہے۔ ٹرین سے تو اتر گئے، بھاری بیگ نے لے کر آگے کیسے جائیں گے؟ رحیم یار خان کے ظفر کی بہن ساتھی تھی، چلنے سے معذور، ویل چیئر پہ تھی۔ شاہ صاحب نے بہترین حل نکالا کہ ہمارے بیگ ویل چیئر کے پیچھے لٹکا دیے۔ میٹرو کے اسٹیشن پر 1 گھنٹہ ساتھیوں کا انتظار کیا۔ جب سب اکٹھے ہو گئے تو منزل کی طرف جانب بڑھنے لگے۔ آج کی منزل عجیب و منزل ہے، آج شیطان کو کینکریاں مارنے کا دن ہے۔ کینکریاں اور شیطان۔ مزدلفہ سے کینکریاں اکٹھی کرنا اور پھر انہیں جا کر جمرات عقبہ کو مارنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ خلیل اللہ علیہ السلام نے شیطان کو ایسے ہی مارا تھا اور ایسے ہی دور بھگایا تھا۔ اصل میں شیطان کو کینکریاں مارنا ایک استعارہ ہے، ایک نشان ہے اللہ کی طرف سے، ایک ایسا حکم ہے جس میں انسان اصل میں اپنے اندر کے شیطان کو مارتا ہے، اسے بھگاتا ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی اپنے تئیں کوشش کرتا ہے۔ اصل میں یہ اعلان ہے، یاد دہانی ہے کہ یہاں سے کینکریاں مار کر جب اپنا دل مطمئن ہو جائے تو پھر اپنے گھر جا کر 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ کے حکام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنا ہے، شیطانی قوتوں کو شکست دینی ہے۔ شیطان سے قدم قدم پہ پنجہ آزمائی ہوگی، راستے میں آئے گا، بہکائے گا، ورگلائے گا، سبز باغ دکھلائے گا، دنیا اور اس کی آسائشوں کو پرکشش بنا کر دکھلائے گا، قدم قدم پر اپنی مرضی پر لانے کی اور راہ مستقیم سے بھٹکانے کی کوشش کرے گا۔ تو بھائی یہاں جو آپ کینکریاں مار کر جا رہے ہو تو یہ وقت آپ کو یاد دلائے گا کہ آپ نے لاکھوں لوگوں کے درمیان یہ عزم کیا تھا، ارادہ کیا تھا، اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کیا تھا
کہ میں شیطان کو کینکریاں مار کر اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ شیطان لائن جتنی مرضی کوشش کر لے، میں تو اپنی زندگی رب کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاروں گا۔ شیطان نے پنجہ آزمائی کرنے اور اس سے دو دو ہاتھ کرنے کا وقت آن پہنچا۔ شاہ صاحب زاہد نجمہ باجی اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ لاکھوں کا مجمع آگے پیچھے، لوگ لاکھوں، دیوانے مستانے اور دیوانیاں مستانیاں، ایک ریلا آیا، سب جدا ہو گئے، صرف اسما رہ گئی۔ پہلا شیطان، دوسرا شیطان، تیسرا آ گیا۔ آج اسی کو نشانہ بنانا تھا، یہی آج کا ٹارگٹ تھا، اسی نے آج کروڑوں پتھر کھانے ہیں۔ لاکھوں ہزاروں بندگان خدا کینکریاں پھینک کر اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ عجیب فرادگی کا مقابلہ منظر ہے۔ سامنے شیطان کو دیکھ کر دیوانے مستانے، اللہ کی دیوانیاں، مائیں بہنیں، بیویاں بیٹیاں، سب جوش میں تھیں۔ تھوڑا سا قریب پہنچے، 7 چکر کعبہ کے طواف کے وقت 7 دفعہ صفا اور مروہ کی سعی، اور جہاں بھی شیطان کو 7 کینکریاں، پہلی کینکری کے ساتھ اللہ کا کلمہ بلند کیا اور پوری قوت سے شیطان کو دے ماری، دوسری اور تیسری کینکری شیطان کو ماری مگر اندر سے اپنے من کے شیطان کو نکال باہر کیا، چوتھی اور پانچویں کینکری مارنے کے ساتھ عہد کیا کہ جو بھی ہو جائے آئندہ زندگی میں نیکی کا ساتھ دوں گا، شیطان کی چالوں میں نہ آؤں گا، اپنی زندگی اللہ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر گزرے گی۔ چھٹی اور ساتویں کینکری پھینکی، اصل میں یہ کینکریاں اپنے آپ کو ماری، نفس امارہ کو اس سے لہو لہان کیا۔ اسما پریشان ہو گئی، میری کینکریوں میں اتنی جان نہیں تھی کہ وہ آگے تک پہنچتی، وہ تو شیطان تک نہیں پہنچی، اب کیا ہوگا؟ راستہ بھول گئے۔ شیطان تو کھڑا مسکرا رہا ہے، رقص ابلیس لاکھوں کینکریاں کھانے کے باوجود جاری ہے۔ باہر نکلے تو ایک عرب اور سوڈانی آپس میں لہو لہان تھے، گالیاں بک رہے تھے، رقص ابلیس ابھی بھی جاری ہے۔ چلتے چلتے ہم بھٹک گئے، راستہ خطا ہو گیا، منزل کھو گئی، کوئی راستہ نہ بتا رہا تھا، پریشانی بڑھ رہی تھی، کوئی مدد نہ کر رہا تھا، کوئی ساتھ نہ دے رہا تھا، کیا کریں، کدھر جائیں؟ رقص ابلیس جاری تھا، لائن کھڑا مسکرا رہا تھا، ہنس رہا تھا، آئے تھے میرا مقابلہ کرنے، مجھ سے دو دو ہاتھ کرنے، میں نے راستہ بھلا دیا، اب ڈھونڈو راستہ۔ 2 گھنٹے کے مسلسل سفر کے بعد خیموں کے علاقوں میں داخل ہوئے، مگر مکتب 11 کہاں ہے؟ سعودیوں سے پوچھا، افریقیوں سے پوچھا، پاکستانیوں سے پوچھا، لبنانیوں سے پوچھا اور بنگلہ دیشیوں سے پوچھا، سب سے پوچھا، کسی نے جو راستہ بتایا ادھر چل پڑے، مگر مکتب 11 نہ ملنا تھا، نہ ملا، کیا کریں؟ اسما کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا، ہمت جواب دے گئی، تھکن سے چور، پسینے میں شرابور، کیا کریں؟ کدھر جائیں؟ سلیم لطیف کہہ رہے تھے کہ کینکریاں ماری تھیں، اس نے راستہ بھلا دیا، اپنا بدلہ لے لیا، اب کیا کریں؟ گروپ کے بعد ساتھی بھی مل گئے، وہ بھی بچھڑے ہوئے تھے، گردش میں تھے، کیا کریں، کہاں جائیں؟ ایک سے پوچھا، دوسرے سے، تیسرے سے، چوتھے سے، لیکن کچھ بن نہ پڑا۔ ایک انڈین ملا، پہلے توجہ سے بات سنی، اللہ اسے خوش رکھے، نقشہ نکالا، راستہ بتایا کہ یہ گلی نمبر 204 ہے، آگے جاتے جائیں، مڑتے جائیں، گلی نمبر 56 آ جائے تو ناک کی سیدھ میں آگے جائیں اور پول نمبر 8 پر پہنچے۔ انڈین بھائی نے ابلیس کو شکست دے دی، رقص ابلیس ختم ہو گیا، اس نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا۔ گلی نمبر 62 پہنچے، چلتے گئے، آگے 56 آئی اور پول نمبر 8 آیا تو جان میں جان آئی۔ کارڈ بھی گم، اسما کے پاس بھی کچھ نہیں، افریقی چوکیدار نے روک لیا، غصے سے باہر نکالنے ہی لگا تھا، رقص ابلیس پھر جاری ہونے کو تھا کہ ایک پاکستانی نے آگے بڑھ کر تعارف کروایا، جو تھکے ماندے مگر نفس مطمئن اور پرمسرت دل کے ساتھ خیمہ 73 میں لوٹے، اللہ کا شکر ادا کیا، خیمے میں پہلے پہنچنے والے ساتھیوں کو مبارکباد دی اور ان سے وصول کی۔ قربانی، حلق اور نقشے۔ آج 10 ذی الحجہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد میں قربانی کا دن ہے، پہلی عید ہے جو بچوں اور ماں باپ اور اہل خانہ کے بغیر گزر رہی ہے، سب یاد آ رہے ہیں مگر دل میں سکون ہے، اطمینان ہے۔ انعام صاحب نے اطلاع دی کہ قربانی ہو گئی ہے، سعودیہ میں لاکھوں قربانیاں ہوتی ہیں، بینک میں پیسے جمع کرا کے رسید لے لیں یا اپنے معلم کے پاس رقم جمع کرا دیں، مقررہ وقت پر آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے جانور کی قربانی ہو گئی ہے۔ اب حلق کروانا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور سنت کو زندہ کرنا تھا۔ ڈاکٹر عمر الوی کے ساتھ حجام کی تلاش میں نکلے، مکتب میں ہی ایک طرف
2-3 दिन کے حجام بلیڈ استرے شیونگ بلیڈ لیے حاجیوں کے سر گنجے کر رہے تھے۔ بعض کے سروں پر دنیا کا نقشہ بن رہا تھا، کچھ کے ماتھے اور سر لہولہان تھا۔ ایک کے سامنے بیٹھے سر پہ پانی لگایا، اسے کہانیاں بلیڈ لگا لو، نیا بلیڈ نہیں ہے، کروانا ہے تو کروائیں ورنہ دوسرا تیار۔ عجب منظر تھا، جن کے سروں پر نقشے بنے ہوئے تھے ان کے ساتھی زخم سہلا رہے تھے۔ انڈیا کا صدیق طارق پروفیشنل حجام لگا، میرے سے زخم لگا تو 10 ریال مت دینا۔ ہر دفعہ بلیڈ بھی نیا استعمال کر رہا تھا۔ اس کے سامنے سر جھکا دیا، بالوں میں پانی لگایا، استرا چلایا اور پل بھر میں ہم ٹنڈے ہو گئے۔ پہلی دفعہ ٹنڈ کے ساتھ سر پہ ہاتھ پھیرا تو عجیب سا لگا۔ سلیم صاحب کہنے لگے، جس طرح شرارتی بچوں کی ٹنڈ کرائی جاتی ہے، آج ہماری بھی ٹنڈ ہو گئی ہے۔ یا اللہ اب تو معاف کر دے، خطائیں بخش دے، رات سے بھوکے تھے، کچھ نہ کھایا تھا، کھانا آیا تو اس پہ ٹوٹ پڑے۔ ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد لمبی تان کر سو گئے۔ 3:30 بجے عصر کا وقت ہو گیا، جس پہ سلیم لطیف نے برجستہ کہا کہ جہاں تو دھڑا دھڑ نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں۔ علاج اور خدمت کا سلسلہ عرفات اور مزدلفہ میں بھی جاری رہا اور یہاں بھی جاری ہے۔ مریض آ رہے ہیں، چیک اپ ہو رہا ہے، دوائیں لیتے جا رہے ہیں، دوائیں دیتے جا رہے ہیں۔ غسل خانہ خالی ہوتے ہی اس میں گھس گئے، گرم پانی سے غسل کیا۔ گرم گرم پانی نئی نویلی ٹنڈ پر پڑا تو ایسے لگا کہ سر ہے ہی نہیں، مگر پانی سر پہ پڑتے ہی رگوں پہ میں تازگی آ گئی۔ احرام کی چادریں اتاری، شلوار قمیض پہنا اور یوں ہم پکے حاجی ہو گئے۔ مینا میں پھر علاج اور خدمت۔ ایک دفعہ پھر مینا میں ہیں۔ بھولا ہوا مکتب 11 خیمہ نمبر 73 روم میٹس میں اعلیٰ اختر، شیخ زاہد، سلیم لطیف، محمد طاہر، افضل، کاشف، ڈاکٹر علوی اور سارے کے سارے ٹنڈے ہیں، سر چمک رہے ہیں، لشکاریں مار رہے ہیں۔ مینا میں اپنا مینا کلینک زور و شور سے جاری ہے۔ مریض آ رہے ہیں، چیک اپ ہو رہا ہے۔ عثمان کی والدہ کو درد تھی، کراچی میں دوائیوں کا کاروبار ہے، والدہ کے لیے جیل تھی، بروفن جیل تھی۔ حاجی خوش ہو گیا۔ ایک حاجی پسینے میں شرابور، دل کی تیز دھڑکنوں کے ساتھ آیا، بٹھایا، لٹایا، تسلی سے چیک اپ کیا، حوصلہ دیا، دوائیں دی، مطمئن ہو گیا، دوا دے کر واپس پلٹا۔ افضل، کاشف مسلسل بول رہے ہیں کہ ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں مڑ رہی ہیں، کسی دوائی سے تسلی نہیں ہو رہی۔ ڈاکٹر عمر علوی سے مشورہ کر کے دوائی دی، اب لمبی تان کے سو رہے ہیں۔ کراچی کی مہجبیں آ گئی، دوائیوں کا سٹاک لائی تھی، ساری راستے میں کھو گئیں، چل چل کر گھٹنے جواب دے گئے۔ دوائی دی، دوائی کی ساری ماہیت اور نفوذ پذیری پوچھی، پورا امتحان لیا، پھر تسلی ہوئی۔ مریض چاہے پاکستان میں ہو، سعودی عرب میں ہو، عرفات میں ہو یا مینا میں، جب تک اس کی بات پوری نہ سن لی جائے، اسے مکمل تسلی نہ دے دی جائے، اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، چلتا رہتا ہے۔ اللہ نے مسیحائی کی جب سے توفیق دی ہے، کوشش یہی ہوتی ہے کہ مریض کی پوری بات سن کر، اس کی پوری تسلی کر کے اس کا علاج شروع کیا جائے۔ میٹرو ٹرین کا تجربہ اچھا رہا۔ سعودیوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر ٹرین سروس بنائی ہے۔ جاتے وقت تھوڑی بہت پریشانی ہوئی تھی، ٹرین تک پہنچنے کے لیے لمبا سفر کیا تھا، گھنٹوں پیدل چلے تھے، پریشان ہو گئے تھے، ساتھی گلہ کر رہے تھے کہ ٹرین تک مینا سے پہنچنا بہت مشکل ہے، مگر عرفات کے سفر پر وہاں سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے واپسی جمرات تک ذرا پریشانی نہ ہوئی۔ ٹرین نے اتنے رش کے باوجود منٹوں میں منزل مقصود تک پہنچایا۔ ٹرین کا سلسلہ بہت زبردست ہے، سعودی گورنمنٹ کو اس پہ داد دینا پڑتی ہے، جس نے حاجیوں کی چند دنوں کی سہولتوں کے لیے کروڑوں ڈالر خرچ کر کے پہاڑوں کو کاٹ کر ایسی زبردست ٹرین سروس بنائی ہے، جو حاجیوں کو پل بھر میں مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے جمرات اور مینا تک پہنچا دیتی ہے۔ نمازوں کے اوقات میں مکتب 11 میں اسپیکر پر اذان کی آواز آتی ہے۔ اس کے بعد مختلف خیموں میں لوگ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ آدھے سے زیادہ ساتھی حرم میں طواف کے لیے گئے ہوئے ہیں، کیونکہ طواف زیارت حج کا لازمی جز ہے۔ مغرب کی نماز میں خیمہ میں ادا کی، عشاء کی نماز کے بعد جلدی کھانا آ گیا۔ ساتھی بھوکے تھے، سب نے مزے سے کھایا۔ خیمے میں نئے ساتھی بھی آن شامل ہوئے۔ فیصل آباد کے گلزار احمد اور بلال طواف زیارت کر کے لوٹے ہیں۔ انشاءاللہ کل صبح طواف زیارت کریں گے اور شیطان کو بقایا کینکریاں بھی ماریں گے۔ یمنا، حذیفہ، ماہنور اور اہل خانہ سے بات ہوئی، حج کی مبارکباد وصول کی۔ ماہنور اور یمنا بولیں، بابا
टिंडे होकर कैसे लग रहे हैं। बच्चों के बगैर ईद। पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है, इसी धरती के बायस सारी इज्जत और मकाम है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान के बगैर हमारी कुछ हैसियत नहीं। इसलिए मुक़द्दस सरज़मीन में दाखिल होने से लेकर अब तक सबसे पहले पाकिस्तान की सलामती, अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से हिफाजत की दुआ की। या अल्लाह मेरे पाकिस्तान को सलामत रख, इसके दुश्मनों को मिलियामेट कर दे। या अल्लाह सब पाकिस्तानियों को अपने ज़ाती मफादात बलाए ताक रख कर मुल्की मफाद की खातिर काम करने की तौफीक अता फरमा। पाकिस्तान में आज ईद उल अज़हा है। बच्चे कल ही अम्मी और बाजी शहनाज के साथ सरगोदा रवाना हो चुके हैं। पहला मौका है कि बच्चों और घर वालों के बगैर ईद गुजरेगी। यमुना, हुज़ैफा और महानूर याद आ रहे हैं। वालिदैन, बहन भाई और इनके बच्चे भी आंखों के सामने हैं। फजर की नमाज खैमे में अदा की। वतन अजीज़, अहले खाना, दोस्तों, खिदमत और इलाज के तहसीन और मोहसिन और मुखलसीन और मावनीन के लिए दुआ दी। इश्तराक का वक़्त हुआ, इशराक पढ़ कर फिर वतन अजीज़ के लिए दुआ की। खैमा के अक्सर साथी इस्तराहत फरमा रहे हैं। उन्होंने सारी रात हरम में रहमतें और बरकतें समेटी। एक बेकरारी है, बेचैनी है, बेकली है कि कल कब जल्दी से हरम पहुँचें, काबा को देखें, उसे आंखों में बसाएं, देखते जाएं और देखते देखते ज़िंदगी की शाम हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह का अजीब रिश्ता है, अजीब बंधन है, ऐसा अटूट बंधन है जो मरते दम तक रहता है। अनजान चेहरे, अनजान तौमीतें, ज़िंदगी में पहली और आखिरी मुलाकात, मगर अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम कहने के बाद ऐसा ताल्लुक़ कायम हो जाता है जो कभी ख़त्म नहीं होता। ऐसा लगता है इनसे सालों की राहो रस्म है, आशनाई है। वाकई आशनाई तो सदियों से है। जब खलीलुल्लाह ने पुकारा था तो अल्लाह ने कहा था कि मैं तेरी आवाज़ सब तक पहुँचाऊँगा। तो इन सब रूहों ने बशमूल नाचीज़ ने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहा था। इसी लब्बैक कहने की वजह से सब एक डोरी में बंधे इधर हाजिर हुए हैं। रात गए सरगोदा बच्चों से और अहले खाना से बात हुई। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। यमुना, महानूर और हुज़ैफा माशाअल्लाह समझदारी और ज़िम्मेदारी से वक़्त गुजार रहे हैं। बड़ी फुप्पो और दादी अम्मा को ज़रा तंग नहीं करते। यमुना घर की बड़ी आपा है और जो अपनी जिम्मेदारी बतरीके एहसन निभा रही है और छोटे बहन भाई का ख्याल रख रही है। अस्पताल मकतब 11 का खैमा 73 मिनी अस्पताल का रूप धार चुका है। एमरजेंसी केसेस भी आ रहे हैं। एक हजूम अम्मा मिलकर गिर गई, टखना चढ़ गया, पाँव पे छाले, जख्म, बुरे हाल में आई। मरहम पट्टी की दवा दी। जवेद साहब भी मर्ज आदमी है, अपने तजर्बात से आगाह कर रहे हैं, ज़िंदगी की हकीकतें बयान कर रहे हैं, दूसरों के लिए हमदर्दी का जज्बा रखते हैं। मरीजों की आमदोरफ्त जारी है। अब तो इधर उधर से सुनकर दूसरे मरीज भी आ रहे हैं। कराची की डॉक्टर भी आ गई। मैं सारी दवाइयाँ लाई थी, मुंह में छालों के लिए दवाई है आपके पास, अपने लिए रखी थी, फौरन उसे दे दी। खुश होकर दवा देकर अपने खेमे में पलटी। फैसलाबाद के जवेद साहब कह रहे हैं आपने अल्लाह से अच्छा कारोबार शुरू किया हुआ है, जिसमें रोज़ बजोर बल्कि घड़ी पे घड़ी इजाफा होता जा रहा है। आज तो आप बोनस में कर रहे हो। केयर के साथ 4 हरफों की बड़ी अच्छी तोजी की। पहले हरफ सी का तल्लक कनेक्शन से है, इसके साथ किसी के साथ तल्लक होगा तो इसके लिए जज्बात पैदा होंगे। मरीज के साथ जब तक डॉक्टर की सही हम आहंगी ना हो, इलाज में पेशरफत नहीं हुई। सी के बाद ए आता है जो असल में अटेंशन है। कनेक्शन हो जाए तो अटेंशन ना हो तो बात नहीं बनती। मरीज के साथ तल्लक भी कायम हो जाए, इसकी इज्जत नफ्स को मद्देनज़र रखते हुए इसकी तरफ पूरा ध्यान हो तो इसका इलाज आसान हो जाता है। रिस्पेक्ट, अटेंशन और कनेक्शन के साथ दूसरे के लिए ना सिंपैथी और ना हो तो सर्कल मुकम्मल नहीं होता। मरीज़ के सिलसिले में तो ये बात सबसे अहम है। मरीज़ के साथ तल्लक, कनेक्शन, इसकी तरफ मुकम्मल तवज्जो, अटेंशन, इसकी इज्जत, रिस्पेक्ट और इसके लिए जज्बा इकट्ठे मिलकर मरीज़ की केयर करते हैं और इसी केयर की बदौलत अल्लाह के हुक्म से शिफा मिलती है। ये चारों चीज़ें सिर्फ मरीज़ के सिलसिले में ज़रूरी नहीं बल्कि आपस के ताल्लुकात, खानगी और ख़ानदानी मामलात में भी इनकी बड़ी अहमियत है।